دراصل سٹوری یہ ہے کہ 2005 میں نے اسلام آباد کے ایک بڑے ریڈیو نیٹ ورک کو جوائن کیا اور وہ 2011 کا انٹرنیشنل OCS کے مطابق پاکستان کا ٹاپ FM چینل ہے۔ وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد 2007-08 میں نے آواز گروپ کو جوائن کیا۔ آواز گروپ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس کے بعد، چونکہ میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر بھی فیلڈ میں میرا وزٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک خواہش میرے اندر پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں اوور آل اگر میڈیا ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے، آپ 24/7 ٹرانسمیشن دیکھ لیں آل اوور پاکستان چینلز کے، تو وہاں پہ آپ کو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسی انوویشن کے تحت میں نے پروگرام کام کی بات کی بنیاد رکھی اور یہ چاہا کہ ہم اپنی کمیونٹی کو لا انفارمیشن، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کریں۔ اس میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے باقاعدہ اس میں کوآپریٹ کیا، اور جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پروگرام کو اتنی پذیرائی ملی کہ نہ ہی صرف آواز FM 105 کو جنگ میں سنا گیا 100 کلومیٹر ریڈیس تک، بلکہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر آل اوور دا پاکستان یہ پروگرام کام کی بات نہایت مقبول ہوا۔ جنہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، کیونکہ ایز اے لے مین میں نہ تو لا انفارمیشن اس کی کوئی اتھینٹکسٹی تھی، نہ ہی ہیلتھ انفارمیشن اور نہ ہی کوالٹی ایجوکیشن۔ اس کے لیے سٹارٹ میں ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھیانہ نے شفقت فرمائی، انہوں نے ساتھ دیا، پھر پروفیسر منیف ظفر خان صاحب نے احسان کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے بہت سے ڈاکٹر حضرات، بہت سے لائرز، ڈاکٹر مشل سکندر صاحبہ بیٹھی ہیں، لاتعداد پروگرام ہم نے کرونا انفارمیشن پر کیے۔ اس کے علاوہ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر بشیر احمد نور صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے شفقت فرمائی۔ اس کے علاوہ بہت سے ڈاکٹر حضرات یہاں پہ ہیں، بہت سے یہاں پہ اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے کوالٹی ایجوکیشن پہ بات کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈائریکٹر اسپائر کالج سر نوید اختر صاحب کا، جنہوں نے اس طرح کے پروگرامز میں میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ فاؤنڈر آفیسر گروپ آف کالجز اینڈ کیڈٹ کالج جناب ڈائریکٹر نوید اقبال صاحب نے بھی اس میں میرا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سائمہ احمد، ڈاکٹر بشرا نذیر، ڈاکٹر اعجاز سلطان، یہ ایک لا تعداد فہرست ہے کہ جس کو میں مینشن کرتے کرتے تھک جاؤں۔ اب ایٹ دا اینڈ میں نے اور ہم ریڈیو آواز کی ٹیم نے اپنے چیئرمین آواز گروپ آف ریڈیوز مسٹر محمد نعیم مرزا سے ریکویسٹ کی کہ سر ان لوگوں کے ساتھ کام کر کر کے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہیں۔ تو پاکستان کا لارجسٹ میڈیا نیٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو آفیشیلی خراج تحسین پیش کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ، انہوں نے بھی حوصلہ فرمائی، کافی کاؤنسلنگ فرمائی، ریڈیو پر بھی وزٹ کیے، بہت سے پروگرام رہے، اور آج کے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں پروفیسر منیف ظفر خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، سر نوید اقبال صاحب ڈائریکٹر کیڈٹ کالج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब को कि उन्होंने शफकत फरमाई, और आप जितने भी हजरात इस इवेंट में शरीक हुए हैं, ये आपकी मोटिवेशन का समर है कि अब हम यहाँ पे इकट्ठे हों। तो एक प्रोमो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर बाकायदा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। बाबा हमेशा कहा करते थे कि बेटा किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ने से इल्म व दनाई आती है। छोटा था नहीं समझा, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, मगर किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। अगर मैं सुनता हूँ प्रोग्राम काम की बात और सीखता हूँ इल्म व दानाई की बातें, जिसमें शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। बहुत से हजरात का नाम लेना मैं भूल गया। सैयद ज़िया हुसैन काज़मी साहब, उनके जूनियर प्रेसिडेंट बार हैदर नांगा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। आसिफ शेर सियाल साहब ने भी मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। सर नवीद इकबाल साहब ने भी किए हैं। मुश्ताक खान साहब बैठे हैं। सर हसन रज़ा साहब अलहम्द पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं। जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाऊँ वही मेरे मोहसिन नज़र आते हैं। अरशद मलिक साहब पर्सनल सेक्रेटरी हाई कोर्ट लाहौर, चौधरी खालिद फ़रूक साहब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल पंजाब। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के ऊपर राय एजाज एडवोकेट साहब ने मुझे काफ़ी ब्रीफिंग दी और बहुत से प्रोग्राम रहे। डॉक्टर एजाज सुल्तान साहब बैठे हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा और मैं मशकूर हूँ अपनी रेडियो आवाज़ की टीम और मेरे सीनियर सैयद अदनान नूर, उसामा सदीकी, मक्खन नौल साहब। ये वो हैं कि BBC वर्ल्ड का डिज़ास्टर में जब विज़िट हुआ तो एक साइड पे हमारे शहर के एक बड़े मारूफ MNA खड़े थे। उनके पास बहुत लोगों का हजूम था, और जब आवाम को ये पता चला कि RJ मक्खन आए हैं तो वो हजूम, उसका रुख बदला और वो RJ मक्खन नौल की तरफ हुए। और मैं चाहूँगा कि इनके लिए क्लैपिंग हो। इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और हमारे रेडियो आवाज़ की एक स्पेशल सेलिब्रिटी आसिफ इकबाल नौल साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और बाकायदा प्राइज़ का आगाज़ करें।